بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے ابھی حالیہ ایک موقف سامنے آیا ہے کہ قربانی کی عبادت نفلی عبادت ہے، اور ان حالات میں اس قربانی کی عبادت کو اگر ترک بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ حکومتی سطح پر اگر حکومت علامتی قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے قربانی تصور کی جائے گی۔ عقلاً اور شرعاً یہ تصور بالکل بھی درست نہیں ہے۔ احکام شریعت اور اصول احکام شریعت یہ 1400 سال سے طے شدہ ہیں، اور آج کی تاریخ میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ احکام شریعت کے اندر یا اصول احکام شریعت کے اندر کسی بھی طریقے کا رد و بدل کیا جا سکے۔ قربانی ایک واجب عمل ہے، اور 1400 سال سے امت کا تواتر کے ساتھ اس پر اجماع بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ دلائل میں پہلے بھی ایک ویڈیو کلپ میں بیان کر چکا ہوں، مختصراً میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک تواتر کے ساتھ یہ سنت سے عمل یہ ثابت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے شخص کے لیے وعید کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحج کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر قربانی کیجئے۔ اور علماء کرام کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اس موقع پر عید والے دن دو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ ایک تو نماز عید کی ادائیگی اور دوسری قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو حضرات فقہ یا اصول فقہ سے وابستگی رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ امر کا صیغہ جو ہے، یا امر جو ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے درجے کا حکم رکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تواتر کے ساتھ ہر سال قربانی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ہر سال قربانی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب کے درجے کا عمل ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی نہ کرنے والے شخص کے متعلق یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص وسعت ہوتے ہوئے، حیثیت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی مت آئے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ وعید ہمیشہ اس عمل پر بیان کی جاتی ہے جو فرض یا واجب کے درجے کا ہو۔ نفلی جو عبادات ہوتی ہیں یا جو نفلی اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یعنی عمل کرنے پر یہ ثواب ہے، اور نہ کرنے پر کوئی وعید بیان نہیں کی جاتی۔ نفلی عبادات میں اور فرض اور واجب عبادات میں یہی بنیادی فرق ہے کہ نفلی عبادت میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ چاہیں تو اس عبادت کو کر لیں، چاہیں تو اس عبادت کو ترک کر دیں، جبکہ فرض یا واجب کے اندر یہ عبادات آپشنل نہیں ہوتی، ان کو ہر حالت میں ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر وعید بیان کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی قربانی کی ادائیگی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی مت آئے۔ تو شرعی طور پہ بھی یہ موقف بالکل درست نہیں ہے، ایک اجماعی فیصلہ ہے، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہے اور طے شدہ احکامات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ میں کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا یا یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جو شریعت کے طے شدہ احکامات ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کر سکے۔ اور دوسرا جو موقف پیش کیا گیا کہ حکومت علامتی قربانی ایک کر دے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موقف سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ علامتی قربانی کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عقلاً بھی یہ موقف اس حوالے سے بھی درست نہیں ہے کہ قربانی عبادت اجتماعی ہے لیکن عمل انفرادی ہے، یعنی ہر شخص انفرادی طور پہ قربانی کا عمل ادا کرتا ہے، لیکن جب بہت ساری دنیا کے مسلمان مل کر خاص وقت میں اور خاص تاریخوں میں اس عمل کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی عبادت کا تصور یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو عمل تو انفرادی ہے لیکن عبادت جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ جس طرح ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایک اجتماعی عبادت ہے، لیکن عمل ہر فرد کا انفرادی ہے۔ تو میرا عمل ہے، میں اگر اس عمل کو نہیں کرتا
اور میں کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ میری جگہ پر آپ نماز پڑھ لیں، تو عقلاً بھی یہ تصور کسی بھی صورت میں درست اس کو نہیں تصور کیا جا سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر سال یہ معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، وہاں پر نت نئے فلسفے اور نت نئے تصورات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، جن کا دور دور سے شریعت کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ احباب کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ یہ جو جدت پسند حضرات ہیں وہ اپنی تحقیق ضرور فرمائیں، اور اپنی جو ہے وہ تحقیق اور جو بھی معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کریں۔ اور دین کے اندر الحمدللہ پہلے سے بہت آسانیاں ہیں، لیکن دین میں آسانیوں کے نام پر منمانیاں کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ابھی حال ہی میں علماء کی طرف سے ایک اعلامیہ پیش کیا گیا کہ جی مسجد میں SOPs کے تحت مساجد میں نماز ادا کرنی چاہیے، تو اسی وقت انہی حضرات کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ مساجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کرنا تو خودکشی کے مترادف ہے، لیکن یہی خودکشی انہیں بازاروں میں اور مارکیٹس میں اور دیگر جگہوں پر نظر نہیں آئی، لیکن جہاں نماز کی باری آئی وہاں پر خودکشی کا موقف فوراً سامنے آ گیا۔ تو آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ صرف احکامات دین پر ہی ان حضرات کے اس قسم کے موقف سامنے آتے ہیں، باقی معاملات میں ان کے موقف اس طرح کے سامنے نہیں آتے؟ تو بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور جو دین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان فرمودہ دین ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔